تو وہ بھی آپ کی قدر کریں گے. یہ تو بدلہ ہے. اگر آپ قدر کریں وہ بھی آپ کی قدر کریں گے. اگر ان کے بارے میں کچھ اچھے بول اگر دوسروں کے درمیان اور ساتھیوں کے درمیان اگر بولیں گے، آپ کی بات جب ان تک پہنچے گی تو وہ متاثر آپ سے ہوں گے، اور آپ کے بارے میں برے خیالات ہوں گے تو خود بخود وہ ختم ہو جائیں گے، اور غلط فہمیاں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی. اور آپ کے بارے میں بھی دوسروں کے سامنے اگر آپ کے بارے میں کوئی دوسرا آدمی ان کے سامنے کچھ بات بیان کرتا ہے، ایسا ویسا کیسا آدمی یہ برائی بیان کرتا ہے، تو غائبانہ آپ کا وہ دفاع کریں گے. یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بدل ہے، تو اس اعتبار سے بھی غور کیا جائے. دینی اعتبار سے بھی اصحاب فضیلت جو دوسرے لوگ ہیں، عمر کے اعتبار سے ہم سے بڑے ہیں، علم کے اعتبار سے ہم سے بڑے ہیں، کسی بھی عہدے کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے اگر بڑے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ اپنے دل کے اندر اپنے ذہن کے اندر کوئی ایسا جز لائے جس کی بنیاد ان کی قدر کریں. یہ مزاج ہم بنانا چاہیے. مثبت مزاج ہمیشہ انسان کو آگے بڑھاتا ہے، منفی مزاج ہمیشہ انسان کو پیچھے دھکیلتا ہے. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی خدمات کی احترام کریں. وہی بات ہے، ان کی خدمات کی احترام کریں گے تو وہ بھی آپ کی خدمات کی احترام کریں گے. ماحول اچھا بنے گا، اور جب انسان کے ساتھ ماحول اچھا بنتا، اچھا ماحول پاتا ہے تو ذہن بھی مثبت کام کرتا ہے، اور آگے بڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آتی. تو اس اعتبار سے جو ہے اس کے بعد نمبر 9 ہے دوسروں کی بات غور سے سننا. بڑی توجہ سے دوسروں کی بات سننا. ایک مہذب انسان اس کا بھی خیال رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے. عام انسان بھی اگر آ کر کوئی بات اگر بیان کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی توجہ سے سنتے تھے. کہنے والا کچھ بھی کہتا ہو، کہنے والا کیسا بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو بھی ہو، ہر شخص کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی توجہ سے سنتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بنانا ہی چاہیے، ہمارے اسوہ ہے ہی، تو کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسنے کو یاد کر کے سامنے رکھ کر کے ہم دوسروں کی بات توجہ سے سنیں. اور بیجا گفتگو سے بھی بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. بیجا گفتگو اب سامنے والا آپ کو کہتا ہے ٹھیک ہم سن لیتے ہیں، ان سے بات کرنے کے اندر بھی ادھر ادھر کی بیجا گفتگو کرنے سے اپنے کو بچانا چاہیے. اپنا وقت ہی بچے گا، انرجی محفوظ ہوگی، اور اسی طرح سے آپ کا دماغ جو ہے محفوظ رہے گا، اور مثبت ذہن سے آپ کام کرتے ہوئے چلے جائیں گے. اسی طرح سے آدمی جو ہے اپنا ایک مزاج بنائے، کہ زیادہ بات کرنے سے آدمی کو چاہیے کہ پرہیز کرنا چاہیے. زیادہ بات کرنے سے پرہیز کرنا، دوسرے الفاظ میں باتوری بننے سے بچنا چاہیے. باتوری بننے سے بچنا چاہیے. آپ نے حدیث پڑھی بھی ہوگی کہ من سکت نجا، یعنی انسان خاموش مزاج رہتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. اور جب انسان خاموش رہتا ہے تو دماغ کی طاقت بڑھتی ہے، اور خامخواہ جب باتیں کرتا ہے تو خامخواہ دماغ کی طاقت گھٹتی ہے، ادھر طاقت سب ہوتی ہے. تو اس طرح سے فضول گفتگو، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے. ملنے والے آئے تو بقدر ضرورت ان سے ہم بات کر لیں، پھر اس کے بعد اپنے کام میں لگ جائیں. نہ ان کا وقت خراب کرا اور نہ اپنا وقت خراب کرا. بس آپ دیکھیں گے جو مفکر ہوتا ہے، جو صاحب علم ہوتا ہے، جو دماغی کام کرنے والا ہوتا ہے، کسی بھی مفکر کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، خواہ مفکر اسلام ہو یا غیروں میں، یا کہیں تو مفکر گزرا ہو، مستشرقین میں سے کوئی بھی ہو، ان کی زندگی کا مطالعہ
آپ یہ چیز پائیں گے، وہ خاموش مزاج باتوں ہوتے ہیں، وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں، اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے دوسروں کی بات غور سے سننا بھی ہے، اور سننے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچانا بھی، اپنے وقت کی حفاظت بھی کرنی ضروری ہے۔ نمبر 10 ہے زبان کی حفاظت۔ زبان دو دھاری تلوار ہے، یہ زبان آپ کو ڈبو بھی دے سکتی ہے، زبان آپ کو اوپر بھی اٹھا سکتی ہے، اور منٹ سیکنڈ کے اندر فیصلہ ہوتا ہے۔ زبان جس طرح قینچی کی طرح چلتی ہے، جب شروع ہوتی ہے تو منٹ سیکنڈ کے اندر اوپر اٹھا دیتی ہے اور منٹ سیکنڈ کے اندر نیچے بھی گرا دیتی ہے۔ اس لیے زبان پر کنٹرول ضروری۔ اگر حدیث پڑھی ہے من سکت نجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے اگر کوئی آدمی ہم سے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت اگر لیتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، شرمگاہ اور زبان کی حفاظت۔ تو اس طرح سے زبان کی حفاظت کرنا یہ بھی انسان کو سماجی اعتبار سے اوپر اٹھاتی ہے۔ انسان کا وقار بحال ہوتا ہے، انسان کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس پر بھی کیا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اس کے دائرے میں رہنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر جو ہمارا طبقہ ہے، جب بات میں جب دوسروں کی بات آتی ہے تو زبان کھلنے لگتی ہے، غیبت بھی ہو جاتی ہے، بہتان تراشی بھی ہو جاتا ہے، الزام تراشی بھی، اور نہ جانے کیا کیا منٹ سیکنڈ کے اندر کتنے گناہ ہو جاتے نہیں معلوم، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے سارے گناہ جو ہو رہے ہیں سب سارے گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے پہلی بات آ چکی ہے، آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچانا بھی ضروری ہوگا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ تو میں نے بتایا کہ استشہاد دیتے ہوئے اگر تو آدمی اگر اونچے مقام تک پہنچنا چاہتا ہے تو گناہ کبیرہ سے بچنا ضروری ہوگا، ورنہ وہ اونچے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر پہنچ بھی گیا بے فیض ہوگا، بے فیض ہوگا۔ بہرحال نمبر 11 ہے خیر خواہی کا جذبہ۔ جب ہم ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں دوسرے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ خیر خواہی کا جذبہ کو سمجھ رہے ہیں، یعنی انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا الدین والنصیحہ، پورا دین خیر خواہی سے عبارت ہے۔ ہر مقام پر دیکھیے، جہاں بھی آپ جائیے، جس جگہ بھی دیکھیے، ہر جگہ آپ خیر خواہی کا عنصر آپ کو ملے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں تو یہ جگہ صاف لفظوں میں فرمایا کہ سماجی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کے اعتبار سے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ وہ کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک اس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کے لیے آسان نسخہ یہ ہے کہ خود کبھی ایسا وقت آئے تو خود غور کرے اگر میں اس جگہ ہوتا اور وہ میری جگہ پر ہوتا تو کیا ہم سوچتے۔ صرف تھوڑی دیر کے آدمی ہی سوچ لے وہ مصیبت زدہ ہے یا اس میں کچھ ایسی خامی ہے بالفرض سمجھ جائے، یا اس کے لیے وہ کام کرنے کا جذبہ نہیں رکھتا، حالانکہ وہ ضرورت مند ہے اس کا تعاون کیا جائے، اس کا ساتھ دیا جائے، لیکن ہم آمادہ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں اس مقام پر ہم ہوتے اور وہ میرے مقام پر ہوتا تو ہم کیا کر سکتے تھے، ہم کیا سوچتے۔ جس دن یہ آدمی یہ سوچ لے گا یقیناً وہ اس خوبی کا حامل ہو جائے گا، اس خوبی سے آراستہ ہو جائے گا اور دوسروں کے خیر خواہی کا کام کرنے میں ضرور کرے گا۔ نمبر 12 ہے بشاشت اور مسکراہٹ کے ساتھ ملنا اور رہنا۔ ویسے تو حشاش بشاش رہنا اچھی صحت کی علامت ہے،
نفس انسان کا میڈیکل کے اعتبار سے، طبی نقطہ سے بھی حشاش و بشاش رہنا اچھی صحت کی علامت ہے، اچھے مزاج کی علامت ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ صحت کے اعتبار سے بھی ٹھیک ٹھاک انسان۔ اور جب انسان حشاش و بشاش رہتا ہے تو دوسرا سامنے والا بھی نہ چاہتے ہوئے اس سے ملنا چاہتا ہے، اسے بات کرنا چاہتا ہے، اس کو ایک مقام دیتا ہے۔ اور ویسے بھی تو آپ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حدیث شریف میں تو آیا ہے کہ التبسم، اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنا ہوتا ہے تبسم، مسکراہٹ طریقے پر۔ اور ویسے بھی حدیث شریف میں آیا کہ ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے تو ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ کے پھول بکھیرتے ہوئے ملاقات کرے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی کیا صدقہ ہے، یہ بھی ہے کیا نیکی کام ہے۔ اس اعتبار سے ایمان والا ہونے کے اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی یہ بہت ہی اہم عنصر اور بہت ہی اہم جز سمجھا جاتا ہے انسان کی کامیابی کے لیے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی کامرانی کے لیے کہاں عنصر یہ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر مثال پر آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، منہ بسوئے ہوئے ہیں، منہ بگاڑے ہوئے ہیں، بالکل چہرے بولے سے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں آج کس سے ملاقات ہو رہی نہیں معلوم، چہرہ بگڑا ہوا ہے، تو آپ انٹرویو دینے کی دور کی بات رہی، انٹرویو لینے والا آپ کو ناکام کرنے کا اولے مرحلہ، یہ جو ہمارے کام پر بیٹھے گا تو کیا کام کرے گا؟ جس کام کے لیے ہم اس کو بحال کرنا چاہ رہے ہیں یہ کیا کام کرے گا؟ تو یہ مسکراہٹ جو مومنانہ شان بھی ہے اور ایک ایمان کی اچھی خوبی صفت بھی ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے ایک اچھی خوبی سمجھی جاتی ہے، اچھے انسان کی علامت تصور کی جاتی ہے، ایک شریف انسان کی علامت تصور کی جاتی ہے۔ آج آپ یہ چیز غیروں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ کا اہم آپ اس کے بڑا مخالف کیوں نہ ہو، بلکہ یہاں تک کہتا ہوں اسٹیج پر بیٹھ کر سامنے بیٹھا ہو اس پر آپ نقد کا بوچھار کر دیں اور اس کے بعد آپ اس سے ملنے جائیں تو مسکرا کر آپ سے ملے گا، ایسا لگے گا کہ آپ کی باتوں کو اثر ہی نہیں پڑا، اثر پڑا ضرور ہے لیکن ایک اخلاق وہ آپ کو ایسا پیش کر رہا ہے آپ پانی پانی ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے بعد آپ کی رائے بدل جائے۔ یہ غیروں کے ہاں یہ خوبی زیادہ پروان چڑھتی جا رہی ہے اور چل رہی ہے، حالانکہ یہ خوبی ہمارے درمیان ہونی چاہیے لیکن ہمارے درمیان سے خوبی ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے الحکمت ضالۃ المؤمن ان ولدها فهو احق بها، یہ تو ہمارے سوال پہلے سے ہے اور آج بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ کھو دیا یا کھوتے جا رہے ہیں، اس کو لینا ہے، ہم پہلے سے حق والے ہیں، اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے، یہ بھی اپنے خوبی پیدا کرنا ہے معاشرے میں جینے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے، اچھے شہری اچھے انسان بننے کے لیے، اور جس منزل پر ہم جا رہے ہیں اس منزل کو طے کرنے کے لیے۔ اس لیے اس منزل کو طے کرنے کے لیے بہت سارے انسانوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوں گی۔ اگر آپ مسکرا کے ملتے ہیں تو یہ مسکرا کے ملنا یہ پہلی کامیابی آپ کی ہوگی، یقیناً وہ انسان پسیج جائے گا اور آپ کو بھانپ لے گا یہ انسان عام انسان نہیں ہے باوقار انسان ہے، انسان کے وقار کبھی احساس اس سے ہوتا ہے۔ بہرحال تو بشاشت و مسکراہٹ کے ساتھ ملنا رہنا۔ اس کے بعد نمبر 12 ہے آپ دوسروں کو اچھا دکھیں، اچھا لگیں۔ ویسے تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو اچھا لگے، آپ ہمیں سے خوش ہو جائیں، یقیناً یہی مقصود ہے۔ لیکن شروع میں بتایا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی نگاہ بھی اچھا لگا، جس کو ڈسپلن کہتے ہیں، یعنی آپ کا رہن سہن، اخلاق و کردار، چلنا پھرنا، بات چیت کرنا، ملنا جلنا، یعنی ہر ادائیں اور ہر طرح کی حرکتیں اور سکنات جو بھی آپ کے ہوں کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ دوسروں کو بہرحال مؤثر کرنے والی اور دوسروں کے نگاہ میں آپ اچھا دکھیں،
تو یہ اچھی بات ہوگی۔ دیکھیے ہم قرآن سے استشہاد کرتے ہوئے بولنا چاہتا ہوں، قرآن نے کیا کہا؟ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب بتا دیجیے کس نے اللہ زینت کو حرام کر دیا ہے؟ حضرت بندوں کو استعمال کے لیے پیدا کیا، اللہ نعمتیں آپ کو دی ہیں، کپڑے دیے ہیں اور اچھی چیزیں آپ کو دی ہیں، تو استعمال کیجیے۔ استعمال اگر نہیں کرتے ہیں، اگر حیثیت دی ہے استعمال نہیں کرتے ہیں تو یہ ناشکری بھی ہوگی۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اگر اللہ نے آپ کو پیسے دے مثال کے طور پر، اچھا لباس پہنیے، وہ لباس مت پہنیے۔ اگر اچھا لباس پہنیں گے، اچھے انسان کی شکل میں رہیں گے تو فقیروں کو فائدہ ہوگا، غریبوں کو فائدہ ہوگا۔ ایک امید لے کر آپ کے سامنے آ کر کچھ مانگے گا، اس کو ملے گا۔ تو فخر نے ہم تک نکاح، اگر کوئی مالدار انسان اپنی ایسی حیثیت بنا کر رکھتا ہے تاکہ غریب و فقیر دیکھ کر بدک جائے، اس سے نہ کچھ مانگے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے۔ ہم تو الحمدللہ علماء ہیں اور ہم ایک اونچا جذبہ رکھتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو آگے بڑھنے کے لیے ایک یہ صفت بھی اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی ٹھیک ٹھاک رہنا۔ ہماری شریعت میں ظاہر کا بھی اعتبار ہے، باطن کا بھی اعتبار ہے، دونوں کا اعتبار ہے۔ بلکہ معاملہ یہ ہے کہ باطن کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ظاہر کا معاملہ قاضی، مفتی اور انسانوں کے ساتھ ہے۔ نماز کے فاسد ہونے نہ ہونے کا معاملہ جہاں باطن سے متعلق ہے، ظاہر سے متعلق ہے۔ ظاہری اعتبار سے صفائی ستھرائی کا حکم نہیں دیا، طہارت حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا، مسجد کی صفائی کا حکم نہیں دیا، جہاں نماز پڑھے وہاں ظاہر نہیں، صاف ستھرا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ڈسپلن کا ایک حصہ ہے۔ یہ بھی یہ کہا کہ اس طرح سے آپ بن سمجھ کے اللہ کے حضور میں حاضر ہوں کہ اللہ کا پسند آ جائے۔ جب آپ اپنی نگاہ میں اچھے لگے، دوسروں کی نگاہ میں اچھے نہیں لگیں گے تو لوگ برا بھلا کہیں گے، تو پتہ نہیں بات قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ اللہ کا جمال، بالکل جمال، اللہ تو خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، یعنی اس خوبصورتی کے اندر جو ساری چیزیں آتی ہیں، اچھی حیثیت بنانا، اچھی شکل میں رہنا۔ ماشاءاللہ آپ لوگ کیسے اچھی شکل میں کی واقع ہیں، اسی طرح سے گویا کہ رہنا چاہیے، ڈسپلن کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ گویا کہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوتی ہے، ہم علماء کرام ہیں الحمدللہ۔ علامہ شامی علیہ رحمہ نے فتاوی شامی میں لکھا، میں خود پڑھا ہوں، انہوں نے لکھا ہے ایک عالم کو چاہیے اچھا لباس پہننا، قیمتی لباس، اچھا لباس پہننا، یعنی بس ظاہری اعتبار سے ذرا چپل جوتا جو بھی ہو، ٹوپی اور کرتا پاجامہ بالکل اچھا سے اچھا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ قوم کے مقتدی و پیشوا ہیں۔ آپ صاف ستھرے رہیں گے، اچھے لباس و پوشاک میں رہیں گے، تبھی جا کر مستفتی آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر مستفتی ظاہری اعتبار سے ہائی لیول کا، ہائی ایجوکیشن کا ہے، اگر ان سے بتایا جائے کہ مسئلہ جائے فلاں سے پوچھیے مفتی صاحب، یہ مفتی صاحب یہ کہاں مفتی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہے ترتیب ہوگا وہ نہیں آئے گا آپ کے پاس۔ یعنی نہ آنے کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ نے اس شخص کو شریعت سے بھٹکا دیا، اپنی ظاہری شکل صورت سے چنانچہ وہ آپ سے قریب ہوتا، آپ کو بھٹکا دیا۔ آپ دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھیے، وہ جماعت سے جڑے ہوئے ماشاءاللہ کیسی ظاہری شکل صورت کو رکھتے ہیں، کتنے بار کے صفائی ستھرائی سے رکھتے ہیں۔ خود آپ کا مدرسہ اس سلسلے میں ممتاز ہے، اور منتمی صاحب کو دیکھیے، دیگر اساتذہ کرام کو دیکھیے، ماشاءاللہ ایک آئیڈیل مدرسہ ہوتا ہے۔ جو ڈسپلن کے بارے میں منتمی صاحب بار بار آپ لوگ کہتے رہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ غور کریں گے، سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے، ہو سکتا ہے بعض مرتبہ منتمی صاحب کی بات آپ کو کھلتی بھی ہوگی، لیکن آپ تنہائی میں غور سے سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ کی رائے بدل جائے گی، سمجھ گئے؟ بس اوقات جب مزاج خراب کوئی بات آتی ہے، خاص طور جس قوم آپ لوگ ہیں، یہ دور ایسی ہے کہ منفی سوچ ہمیشہ آگے رہتی ہے، منفی سوچ ہمیشہ آگے رہتی ہے، جس میں سوچ بعد میں آتی ہے، ہمیشہ ذہن جو الٹا کام کرتا ہے۔ لیکن آپ کی خامی نہیں ہے کہ عمر ہی کا تقاضا ہے، عمر کا تقاضا ایک ایسا ہوتا ہی عام طور پر، سمجھ گئے؟ اس لیے سے پہلے بتا دیں عمر کیا ہے؟ مجنونانہ عمر ہے،
اس کو ضرورت ہے رہنمائی کی، ضرورت ہے سرپرستی کی۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ علامہ شامی علیہ الرحمٰن نے ہمارے علماء کرام، علامہ شامی کتنے بڑے فقیہ گزرے ہیں آپ جانتے ہیں، اس اعتبار سے ہمیں چاہیے، حتیٰ کہ اس کی تفسیر یہ بات آتی ہے 2 وقت کھانے کی اجازت گھر میں نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی نہیں جانے گا کہ آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، سمجھئے۔ لیکن جب باہر نکلیں گے تو آپ کو یہ دیکھے گا کہ لباس بدن پر ہے کہ نہیں، پھٹا ہونا کوئی برا نہیں، صاف ہونا چاہیے۔ الطہور نصف الایمان، نصف ایمان میں صفائی ستھرائی کو کہا گیا، حدیث سے پڑھتے بھی ہیں تو عمل میں آنا چاہیے نا۔ ہمارا محلہ گندا، ہمارا کمرہ گندا، ہمارا خانہ گندا، لباس پوشاک گندا، تو ہم کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں؟ اس لیے جو ہے دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے کامیابی کے عناصر میں سے ایک اہم عنصر یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کو اچھا دکھیں، اچھا لگے، آپ کا منظر اچھا رہے، تاکہ آپ خود بھی کسی سے آپ کو ضرورت ہے، آپ کو کام ہے، آفیشیل کام ہے۔ اگر آپ یقین جانیے اگر صحیح لباس پوشاک آپ نہیں گئے تو دربان ہی آپ کو وہیں سے لوٹا دے گا، کسے ملنا؟ تم کون ہے؟ مزہ کرنا آپ کو، سمجھ گئے؟ میرا اپنا تجربہ یونیورسٹی کا بتا رہا ہوں، یعنی میں اندر چلا جاتا تھا، عام طور پر دربان جانے لوگوں کو نہیں دیتا تھا، لیکن الحمدللہ ہم جو جاتے تھے جانتے تھے، جیسے میں آپ آتا پڑھانے کے لیے ہاتھ میں بیگ ہوتا ہے، اسی طرح سے بیگ، اسی طرح کے لباس پوشاک، سر پر ٹوپی، اسی حالت میں یونیورسٹی کے اندر جو بڑے سے بڑے آفسوں میں چلا جاتا ہے، اور مجھ کو تھوڑا اپنی زبان نہیں بتایا، مسکرا کر کے اور زبان اندر مٹھاس پیدا کرتے ہوئے ایک ریکویسٹ کے انداز میں بات کرتا تھا اور پہنچ جاتا تھا، سمجھ گئے؟ یہ بتاتا ہوں کہ ظاہری لباس و پوشاک، ظاہری حیات کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو آدمی کو ترقی کرنا چاہتا ہے، اپنا کام بنانا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک اہم عنصر یہ بھی ہے کہ ظاہری وضاحت اس کا اچھا رہے اور اس کا بڑا پاس لحاظ ہونا چاہیے۔ بہرحال اس میں ایک لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن آخری عنصر اس میں ہماری کافی موجود ہے، اور یہ بعد میں ذہن میں آیا، میں اختصار کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے بھی سوال جواب کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ آخری ہے ایفائے عہد، ایفائے عہد، وعدے کا پاس و لحاظ رکھنا، جس سے جو وعدہ کیا ہے اس کا پاس و لحاظ رکھنا۔ آپ جانتے ہیں اس کا کتنا بڑا اثر پڑتا ہے، سامنے والوں پر اور وعدے کا خیال رکھنا بہت اچھا اثر پڑے گا۔ اگر وعدے خلافی آپ نے کیا تو آپ کا مقام کتنے بڑا اونچا کیوں نہ رہے گا، دھڑام سے زمین کو گر جائے گا۔ کیا آپ نے آپ کو بڑا کہتا ہے، زبان کا پکا نہیں، وعدے کا پکا نہیں، اس اعتبار سے جو آپ کی حیثیت ہے وہ حیثیت دھڑام سے نیچے گر کے رہ جائے گا۔ وعدے کو پورا کرنا یہ 2 حیثیتوں سے ہے، بندوں کا اللہ کے ساتھ اور بندوں کا بندوں کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ ایفائے عہد یہ بھی ضروری ہے، اور ہم نے کیا کہا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ۔ اور ہم لوگوں نے اللہ سے معاہدہ عالم ارواح میں لے چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے معاہدہ لے چکا، رسول اللہ بھی تم قول ہوا، یہ سب معاہدہ ہو چکا ہے، اب معاہدہ ہوا اس کا دنیا میں ظہور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ایفائے عہد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ایفائے عہد ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہونا اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو انجام دینا۔ 2 لفظوں سمجھیں، وقت نہیں کو تفصیل کرو، ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار آدمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار عملی اعتبار سے بھی، دل سے بھی، زبان سے، ہر اعتبار سے، اور اللہ کی الوہیت کو انجام دینا۔ الوہیت کی بہت ساری شروعات ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ نمبر 2 ہے بندوں کا بندے کے ساتھ ایفائے عہد۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو تو وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ قرآن نے کہا واوفوا بالعہد،
ان العہد کان مسئولا، یاد رکھو تم وعدہ جو دوسروں سے کرتے ہو وعدے کو پورا کرو، وعدے کو پورا نہیں کرتے ہو تو پھر اللہ کے یہاں سوال بھی ہوگا کیوں نہ وعدے کو پورا کیا۔ ہم فقہی اعتبار سے گفتگو اس وقت نہیں کر رہے ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہیں فقہی اعتبار سے وعدے کو پورا کرنا دیانتاً واجب ہے، قضاءً واجب نہیں ہے، یہ احناف کا مسلک ہے۔ ویسے دوسروں مالکیہ کے ہاں اور دوسرے فقہاء کے ہاں قضاءً بھی واجب ہے۔ بہرحال دیانتاً وعدے کو دیانتاً پورا کرنا واجب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ گنہگار ہوتے ہیں، آپ گنہگار ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ دنیا قضاء واجب نہ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ وعدے کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قاضی آپ کو جرمانہ عائد نہیں کر سکتا، یہ مطلب ہوا قضاء معاوضہ نہیں ہوگا۔ دیانت میں اللہ کے ساتھ معاملہ ہے تو گناہ ہوگا، اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا معاوضہ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم وعدهم فلم يخلفهم فهو من كملت مروءته ظهرت عدالته۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الکفایہ کے اندر حدیث کو ذکر کیا کہ جو آدمی دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو ظلم نہیں کرتا ہے، جو باتیں کرتا ہے تو بات کرنے جھوٹ نہیں بولتا ہے، غلط بیانی سے کام نہیں لیتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہے تو وہ صاحب اخلاق آدمی ہے، اس کی مروت کامل ہو گئی، عدالت ظاہر ہو گئی، یعنی وہ سچا پکا اچھا انسان، شریف انسان، ایسا شریف انسان ہے اس کی روایت قبول کی جا سکتی ہے، وہ شہادت دے تو اس کی شہادت قبول ہوگی ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کے اندر ہے اذا اعحدوا، قرآن آگے ذکر کیا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، جو لوگ وعدہ کرتے ہیں اور وعدے کو پورا کرتے ہیں، یہ کرتے والموفون بعہد اذا عاہدوا، وہ لوگ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن آگے بتایا ایسے ہی لوگ سچے ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں، اس کا مطلب اللہ کے یہاں مرتبہ درجہ اونچا ہوگا۔ یہ دینی اعتبار سے ہے ہی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، سماج کے اعتبار سے آپ کا وقار بحال ہوگا۔ آپ کاروباری دنیا میں جائیے، کاروباری دنیا کے اندر وعدے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ محض وعدہ زبان ہی کا کاروبار چلتا ہے، اور جو وعدہ خلافی کیا زبان کا پکا نہیں رہا تو کاروبار ٹھپ پڑ جاتا ہے۔ کاروباری سے پوچھ لیجیے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں۔ بہرحال تو وعدہ خلافی کا جہاں انسان انسانوں کی نگاہ میں گرتا ہے، بے وزن بنتا ہے، وہی وہ انسان اللہ کی نگاہ میں بے قدر ہو جاتا ہے، اس کی قدر گھٹتی جاتی ہے۔ سمجھ جائیے قرآن نے بھی کہا، جھوٹتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ غور کیجیے قرآن کی تحریف سے کیسے کیوں کرتے ہو؟ اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اسے کرنے کی وجہ سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وعدے کو پورا کرنا یہ ایمان کی علامت اور اس کا جز ہے، اور وعدے خلاف ورزی کیا ہے؟ نفاق کی علامت، نفاق کی علامت ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ کر ترجمہ کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق علامت 3 ہے، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امان رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ایک اضافہ ہے، اصل اس اضافے میں زور دینا چاہتا ہوں۔ وہ اضافہ کیا ہو؟ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، کیا فرمایا؟ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، یعنی یہ 3 خامیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ وہ منافق کی علامت اس کے اندر پائی جا رہی ہے، منافق کی نشانی پائی جا رہی ہے۔ جبکہ وہ روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اپنے طور پر اپنے آپ کو سچا مسلمان کیوں نہیں سمجھتا؟ ہم فرق کر لیجیے، یعنی وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان سامنے والا ہوتا ہے کہ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔
آپ کو اسی وقت بات سمجھ میں آئے گی جب کسی نے آپ سے وعدہ کیا ہو اور وعدہ خلافی کر بیٹھا ہو تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی اور آپ کیا اپنے محسوس کریں گے، کن طرح کے نقصانوں کے بارے میں سوچیں گے۔ ویسے ہی آپ سوچیں گے آپ خلاف ورزی وعدے کریں گے تو کیا ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وعدے پورا کرنا بہت ہی اہم عنصر ہے۔ اس سے سماج کے اندر مرتبہ بڑھتا ہے، انسان کی بہت سارے مراحل آسانی سے طے ہو جاتے ہیں، بہت سے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ وہ اسباب عوامل جو انسان اختیار کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اگر زبان کا پکا ہے تو وہ مراحل بھی آسانی سے طے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے ابتدا کے تعلق سے اسباب و عوامل کا ذکر آیا تھا، اور کئی قسطوں میں یہ بات آپ